السلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کے دو دوستوں کی ایسی داستان سنائیں گے جنہوں نے اپنی دوستی کی خاطر اپنے بیٹوں کے نام بھی ایک جیسے رکھے تھے۔ ایسی دوستی کہ ایک دوست نے تو اپنی دوستی کی خاطر زرداری صاحب کا حکم ماننے سے بھی انکار کر دیا۔ کون ہے یہ دوست اور پھر کیسے ایک وقت ایسا بھی آ گیا کہ ان کی دوستی کی راہیں جدا ہونے لگی؟ یہ سب اور اس سے جڑی مزید معلومات جاننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز آج ہی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری اس یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائیں۔ ناظرین، امین فہیم بڑی تیزی سے اپنی پارٹی میں تنہا ہوتے جا رہے تھے۔ ان کے تمام ساتھی جن پر وہ بہت بھروسہ کرتے تھے وہ انہیں ایک ایک کر کے چھوڑتے جا رہے تھے۔ امین فہیم نے بھی آخری دم تک لڑنے کا فیصلہ کیا ہوا تھا۔ انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ قومی اسمبلی میں وزیر اعظم کا انتخاب لڑیں گے اور اس کے لیے انہیں آصف علی زرداری کی نامزدگی کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے چیئرمین ہیں۔ امین فہیم کا خیال تھا کہ سندھ سے کچھ ایم این اے ان کا ساتھ دیں گے، خصوصاً ان کو نوید قمر پر بڑا مان تھا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہر دفعہ نوید قمر ان کی وجہ سے اپنے حلقے سے جیتتے تھے۔ اگر وہ نوید قمر کے حلقے میں موجود اپنے مریدوں کو انہیں ووٹ ڈالنے کا نہ کہیں تو نوید قمر کبھی نہیں جیت سکتے تھے۔ ناظرین، امین فہیم کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا جھٹکا اس وقت لگا جب نوید قمر نے ان کی نامزدگی کے کاغذات پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ نوید قمر جیسا شخص بھی انہیں اس مشکل مرحلے میں یوں چھوڑ جائے گا۔ اگر پیپلز پارٹی کے دوستوں کے ہاتھوں دھوکہ کھانے میں کوئی کسر رہ گئی تھی تو وہ راجہ پرویز اشرف نے پوری کر دی۔ یہ وہی راجہ پرویز اشرف تھے جو سینیٹر انور بیگ کے گھر پر رات کو دی گئی پارٹی میں اکیلے اس وقت احتراماً کھڑے ہو جاتے جب امین فہیم باتھ روم جانے کی نیت سے صوفے سے اٹھنے لگتے۔ جب امین فہیم باتھ روم سے واپس لوٹتے تو بھی راجہ پرویز اشرف ایک دفعہ پھر احتراماً کھڑے ہو جاتے تاکہ امین فہیم کو پتہ چلے کہ وہ ان کی دل سے کتنی عزت کرتے ہیں۔ تاہم جب امین فہیم کو ان کی ضرورت پڑی تو راجہ پرویز اشرف نے ان کا فون تک سننے سے انکار کر دیا۔ ناظرین، امین فہیم بھول گئے تھے کہ بے نظیر بھٹو مر چکی تھی، اب آصف علی زرداری پارٹی کے صدر ہیں اور نوید قمر اور راجہ پرویز اشرف جیسے لوگ نئے بادشاہ کے درباری بن چکے تھے۔ اگر اس لمحے کوئی بھی شخص امین فہیم کے ساتھ اپنی پوری طاقت کے ساتھ کھڑا تھا تو وہ یہ انور بیگ تھے۔ ان دونوں کی دوستی کراچی میں 1960 کی دہائی میں شروع ہوئی تھی۔ اپنی دوستی کو پکا رنگ دینے کے لیے دونوں نے اپنے بڑے بیٹوں کے نام نجیب رکھے تھے۔ آج ان دونوں کے بیٹے ان کی دوستی کی طرح اپنی عمر کی 40 سے زیادہ بہاریں دیکھ چکے ہیں۔ ناظرین، انور بیگ کے اسلام آباد کی میڈیا اور ڈپلومیٹک انکلیو میں بے پناہ تعلقات تھے جن کا سارا فائدہ امین فہیم کو ہو رہا تھا۔ انور بیگ کے ان تعلقات کی وجہ سے ہی امین فہیم کو عوام میں ہمدردیاں مل رہی تھیں اور یہ سمجھا جا رہا تھا کہ زرداری صاحب نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ آصف علی زرداری کو یہ احساس ہو چکا تھا کہ اس وقت امین فہیم کے ساتھ اگر کوئی شخص اپنی دوستی نبھا رہا ہے تو وہ سینیٹر انور بیگ ہے۔ زرداری صاحب نے اپنی قریبی دوست فیصل بٹ کو ایک رات انور بیگ کے گھر بھیجا اور انہیں بڑا دوستانہ مشورہ دیا کہ وہ امین فہیم کی حمایت سے باز آ جائیں، اس کے بدلے میں ان کا خیال رکھا جائے گا۔ ناظرین، انور بیگ اپنی پارٹی کے لیڈروں نوید قمر اور راجہ پرویز اشرف کی طرح سیاست نہیں سمجھتے تھے۔ انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ سیاستدان دوستیوں کے لیے نہیں بلکہ اقتدار کے لیے سیاست کرتے ہیں۔ انہوں نے بڑی شائستگی سے فیصل بٹ کو یہ کہا کہ وہ امین فہیم کے 40 سال پرانے دوست ہیں اور اس مرحلے پر محض سیاسی مفادات کے لیے ان سے تعلقات ختم کرنا ان کے لیے مشکل ہے۔ یوں زرداری صاحب کا یہ پیغام ٹھکرا کر انور بیگ نے دوستی کے نام پر اپنا سیاسی کیریئر تباہ کر لیا تھا۔ ان کے نزدیک ان کی دوستی ان کے سیاسی کیریئر سے زیادہ اہم تھی۔ ناظرین، وقت آگے نکل گیا تھا۔ یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم بن چکے تھے۔ آصف علی زرداری ابھی تک انور بیگ سے شدید ناراض تھے۔ انہوں نے انور بیگ کو ایک پیغام بھیجا کہ وہ سینٹ کی سیٹ سے استعفیٰ دے دیں۔ تاہم رضا ربانی نے صورتحال کو سنبھال لیا۔ انہوں نے صدر صاحب کو بتایا کہ کچھ ماہ بعد انور بیگ صاحب ویسے ہی سینٹ سے مارچ 2009 میں ریٹائرڈ ہو رہے ہیں۔ اگر ان سے اس وقت استعفیٰ لیا گیا تو یہی سمجھا جائے گا کہ انہیں امین فہیم کے ساتھ دوستی کی سزا دی جا رہی ہے۔ خیر، زرداری صاحب کو یہ بات سمجھ میں آ گئی اور انہوں نے انور بیگ کے استعفے پر زیادہ اصرار نہیں کیا۔ ناظرین، جب مارچ کے مہینے میں نئے سینیٹرز کے لیے انتخابات ہونے لگے
تو انور بیگ ٹکٹ اپلائی کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کا دل اس وقت بے طرح ٹوٹ گیا جب انہیں پتا چلا کہ مخدوم امین فہیم نے ان کی بجائے سندھ سے 2-3 اور لوگوں کا نام ٹکٹ کے لیے دیا تھا۔ انہیں اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کا 40 سال پرانا دوست ان کے ساتھ اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے۔ تاہم کچھ لوگوں نے انور بیگ کو سمجھایا کہ انہیں پارٹی ٹکٹ کے لیے ضرور اپلائی کرنا چاہیے۔ یہ ضرور تھا کہ انہیں ٹکٹ نہیں ملے گا، لیکن کم از کم یہ بوجھ پیپلز پارٹی کے کندھوں پر رہے گا کہ انہوں نے انہیں ٹکٹ دینے سے انکار کیا تھا۔ وہی ہوا، آصف علی زرداری صاحب نے انور بیگ کو ٹکٹ دینے سے انکار کر دیا۔ ناظرین، کچھ عرصے بعد کسی دوست نے آصف علی زرداری سے انور بیگ کو ٹکٹ نہ دینے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ رکھنے کی شکایت کی، تو انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ آپ اس بات پر شکر کریں کہ انور بیگ ابھی تک زندہ ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کے بارے میں کامنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔